إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر، بے شک ہم نے عطا کی ہے آپ کو خیر کثیر. فصل لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے. ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی ہوگا نسل کٹا. صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں آخری پارہ اور سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے. یہ سورت آج کے ہمارے سبق میں شامل ہے. سورۃ الکوثر قرآن مقدس کی سب سے مختصر ترین سورت ہے اور حضرات مفسرین کرام نے اس کو منبع العلوم قرار دیا ہے، کئی علوم کا سرچشمہ. بعض مفسرین کرام نے اس کے اندر اتنی جامعیت بیان فرمائی ہے کہ قرآن مقدس کے 3 عشرے ہیں، باعتبار پاروں کے 3 دہائیاں ہیں، 10 اور 10، اور اس سورت کی بھی 3 آیات مقدسات ہیں. اس سورت کی ایک آیت 10 پاروں کا اپنے اندر خلاصہ رکھتی ہے. تو گویا پورے قرآن مقدس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اس سورت پاک کے اندر موجود ہے. فرمایا قرآن مقدس کے اندر باعتبار رسالت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعتبار سے 3 عنوان بیان ہوتے ہیں. نمبر 1 مقام محمد الرسول اللہ، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا عنوان مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا انجام دشمنان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے عنوان میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کا مقام بیان کیا ہے، اس کے لیے 10 پارے وقف ہو گئے. اور دوسرا عنوان باعتبار رسالت کے پیغام محمد الرسول اللہ، 10 پاروں میں میرے پیارے نبی کا پیغام ہے. اور تیسرا عنوان انجام دشمنان محمد الرسول اللہ، قرآن مقدس کے 10 پاروں نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا انجام بتلایا ہے. جو نبی کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے، جو نبی سے تعلق اور ناطہ توڑ لیتا ہے، بالآخر اس کا اونٹ کس کروٹ جا کے بیٹھتا ہے، یہ ہے انجام دشمنان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ جاگیے، مختصر صورت ہے، پتہ نہیں ہمارے کتنے درس چلیں گے، اس پہ ساتھ دیں گے انشاءاللہ. مجھے یاد ہے
تحدیث بن نعمت کے طور پر الحمدللہ علی ذالک کہ آج سے تقریباً 18-20 سال پہلے کی بات ہے، میں نے اسی صورت پر 6 مہینے لگاتار جمعے پڑھائے تھے، 6 مہینوں کے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مقدس کے اعتبار سے یہ چھوٹی صورت ہے، مگر یہ منبع العلوم ہے۔ اس صورت میں سے علوم کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور آپ کو دکھے گا انشاءاللہ کہ واقعی کتنا عظیم مقام ہے اس صورت کا۔ تو میرے بھائی، ہم سب طالب العلم بن کر انشاءاللہ اس مبارک صورت کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، کہیے انشاءاللہ۔ تو احباب، اس کا پہلا انداز یہ ہے کہ قرآن مقدس کے 10 اور 10 پاروں کو اللہ تعالیٰ نے 3 دہائیوں کو ان 3 آیتوں میں بند کیا ہے، اور پورے قرآن میں باعتبار رسالت کے کتنے مضمون ہیں؟ 3: مقام محمد الرسول اللہ، پیغام محمد الرسول اللہ، انجام دشمنان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی 3 آیتوں میں انہی تینوں عنوانات کو بیان کیا۔ انا اعطیناک الکوثر، مقام محمد الرسول اللہ، میرے نبی کا مقام ہے اس آیت میں۔ فصلی لربک وانحر، پیغام محمد الرسول اللہ، میرے نبی کا پیغام ہے۔ فصلی لربک وانحر، ان شانئک ھو الابتر، میرے نبی تیرا دشمن بے نسل ہوگا، اس کی نسل، اس کی جڑی ہم کاٹ دیں گے۔ یہ ہے انجام دشمنان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، چونکہ قصص القرآن کا عنوان جاری ہے دروس میں، قصص القرآن، تو قصص کے اعتبار سے ہم اس سورت کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیوں میں سے صرف 2 بیویوں میں سے اللہ جل جلالہ نے آپ علیہ السلام کو اولاد نصیب فرمائی۔ کتنی بیویوں سے بھائی؟ نمبر 1 سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بطن پاک سے اللہ تبارک و تعالی نے 6 اولادیں عطا فرمائیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ اور سیدہ ماریہ قبطیہ جو آپ علیہ السلام کی لونڈی تھیں، آپ نے آزاد فرما کر ان سے نکاح کیا تھا، ان سے اللہ جل جلالہ نے آپ کو 1 بیٹا عطا فرمایا، جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ گویا آپ علیہ السلام کے 3 بیٹے ہوئے، اور بولتے نہیں ہیں، ہاں، پروپیگنڈے کی نظر نہیں ہو جانا کہ بس یہ 1 ہی بیٹی ہے۔ ناراض نہیں ہونا، میں تھوڑا سا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ دشمن کیسے اوچھے وار کر رہا ہے، اسلام پر کتنے گھنونے حملے ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ آنکھیں بند کر کے بس ٹھیک ہے جی، اپنی نماز پڑھو، دکان پہ جاؤ، گھر جاؤ، کھاؤ پیو، عیش کرو، مزے کرو اور مر جاؤ، بس یہ ہماری زندگی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ کتنی؟ 4۔ یہ اپنے پرائے ہر ایک نے کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ حوالوں کی طرف جائیں تو بہت حوالے۔ 4 بیٹیاں، بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور چوتھی اور سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 4 صاحبزادیاں ہیں۔ بڑی بیٹی کا نکاح حضرت ابو العاص اموی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ یہ قبیلہ بنو امیہ سے تعلق ہے ان کا، ابو العاص۔ چونکہ ابھی تک مسلمان اور کافر کے نکاح کی ممانعت نہیں آئی تھی، تو ممانعت سے پہلے ابو العاص سے نکاح ہو گیا تھا۔ ابو العاص مسلمان نہیں تھے، یاد رکھنا، جب نکاح ہوا تھا تب مسلمان نہیں تھے، حتیٰ کہ انہوں نے غزوہ بدر میں ابو جہل کی فوج کا ساتھ دیا اور لڑے مسلمانوں کے ساتھ، اور گرفتار ہوئے، مدینہ میں لائے گئے۔ باقیوں کی طرح ان کو بھی رسیوں سے جکڑ کے باندھا گیا، اور رسیاں اور تسمے ٹائٹ کر کے باندھے گئے۔ رات کو جب یہ
कर्राते थे दर्द की शिद्दत की वजह से। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के सहन में टहल रहे थे बेचैनी के आलम में। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह खैर हो, आज बहुत बेचैन है। आपने फरमाया, मेरा दामाद तकलीफ में है, मुझे इसलिए चैन नहीं मिल रहा। दामाद भी औलाद ही होते। तो साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह फिर अबुल आस के तस्मे ढीले कर देते हैं? आपने फरमाया, बाकियों के तस्मे मजबूती से कस के बांधे गए हैं, मैं अपनी मर्जी से अपने दामाद के तस्मे कैसे ढीले कर सकता हूं? अगर अबुल आस के तस्मे ढीले होंगे तो तमाम कैदियों की रस्सियां ढीली होंगी। इजाजत मिल गई साहबा की तरफ से, सबकी रस्सियां कैदियों की ढीली कर दी गईं। उसके बाद बहरहाल एक लंबी दास्तान है। फिर फिदिया देकर इनसे जो है ना, इन्होंने अपने अपनी जान छुड़ाई में कुछ न कुछ दिया माल सब कैदियों ने, और आजाद हुए। हजरत उमर फारूक की राय थी, या रसूलल्लाह इनको कत्ल करना चाहिए। हजरत सिद्दीक अकबर की राय थी, या रसूलल्लाह इनसे पैसा लेकर, इनसे टैक्स लेकर, जान छुड़ाई लेकर इनको आजाद कर दिया जाए। इनका पैसा हथियार खरीद कर इन्हीं के सर पे इस्तेमाल करेंगे, और हो सकता है कि ये एहसान मंद होकर दोबारा इस्लाम की तरफ रागिब भी हो जाएं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की राय को पसंद फरमाया और इनको जो है ना जान छुड़ाई में कुछ माल लेकर आजाद करने का फैसला किया। इधर आजाद किया, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के हक में सूरह तौबा की आयात नाजिल हुई। मेरे पैगंबर, इनके खून से तो मदीना की जमीन को तरबतर करना चाहिए था, आपने आजाद क्यों कर दिया? चलें, अफल्लाहु अनका लिमा अज़िनत लहुम, चलें इजाजत तो दे दिया आपने, आजाद कर दिया, मैं अल्लाह ने भी आपको माफ कर दिया। क्या मतलब? जो जमीन पे राय उमर की, जो जमीन पे राय उमर की, अर्शे बरी पे राय उमर के खुदा की। अल्लाह अकबर। आगे चलिए। अबुल आस को भी हजरत ज़ैनब अबुल आस के पास हैं अभी, यानी मक्का में थी, उनको भी पैगाम मिला कि आपके शोहर भी कैद में हैं तो कुछ दीजिए। उन्होंने एक चांदी का हार भेजा कि ये मेरे शोहर की जान छुड़ाई में देकर मेरे शोहर को आजाद करवा लाओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब सहाबा ने लाकर वो हार रखा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक आंखें बरसने लगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह आप रो पड़े हैं हार देखकर? फरमाया, ये मेरी बेटी ज़ैनब ने भेजा है अपने शौहर की जान छुड़ाने के लिए। तुम जानते नहीं हो कि ये ज़ैनब को मेरी बीवी हजरत खदीजा ने शादी के मौके पर बतौर हदिया के दिया था। ये खदीजा का हार देखकर मुझे खदीजा की वफाएं याद आ गई। तो फिर सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप ये हार हजरत ज़ैनब को लौटा दें और हम फ्री में अबुल आस को आजाद करते हैं, हम में से कोई बाजपुरस नहीं करेगा। देखें, एक सिपाही की रजामंदी लाजिम। आप अलैहिस्सलाम अपनी मर्जी से कोई कदम उठाते, कौन पूछता, लेकिन जाब्ते होते हैं हर चीज के। चलें, बात और तरफ चली जाएगी। हजरत ज़ैनब का निकाह अबुल आस से, हजरत रुकैया का निकाह हजरत उस्मान से, उनके इंतकाल के बाद हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह फिर हजरत उस्मान से, और हजरत फातिमा का निकाह हजरत मेरे प्यारे नबी की कितनी बेटियां? 4 बेटियां। बेटे तीनों बचपन में फौत हो गए। अब दुश्मनाने इस्लाम ने ओछे वार किए हैं कि जी नहीं, नबी अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक ही बेटी है हजरत फातिमा, बाकी जो 3 हैं ये नबी अलैहिस्सलाम की बेटियां नहीं हैं। कौन है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कई औरतों से निकाह किए, कोई किसी के निकाह में पहले थी, कोई किसी के यहां बेवा हुई, कोई किसी के यहां मुतल्लका हुई। ये आप अलैहिस्सलाम की बीवियां पीछे से औलादें लाती थी, आप उनकी तरबियत करते थे। ये तीनों बच्चियां भी पता नहीं इनके वालिद कौन थे, अपनी माओं के साथ आई और आप अलैहिस्सलाम ने तरबियत करके इनको ब्याह दिया, वरना ये आपकी बेटियां। अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह। आज अगर हमारी औलाद के कोई नस्ब में शक करे, मुआफ करने को तैयार होते हैं। मेरे नबी के नस्ब में शक किया जा रहा है और मुसलमान मजे की नींद सो रहा है, परवाही नहीं। कितना बड़ा घनौना वार किया गया इस्लाम की इस सरहद पर। और इससे बड़ा वार सुनाऊं,
بات تو اور تھی، لیکن چونکہ یہ تمہیدن آ گئی ہیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس تفسیر ہے القرآن المبین کی، روافظ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک تفسیر ہے البرہان، روافظ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مقبول حسین دہلوی نے مختصر تفسیری نکات لکھے ہیں ترجمے کے ساتھ، یہ سب میرے پاس موجود ہیں۔ ان سب کے اندر یہ روایت ان کی طرف سے موجود ہے، روافظ کی طرف سے، کہ یہ جو حضرت ماریا کے بطن سے نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا ابراہیم، حضرت ماریا کے بطن سے ابراہیم، نعوذ باللہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ماریا کا کسی جریح نامی شخص سے تعلق تھا اور اس کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہو گیا، اور پھر ماریا نے نبی علیہ السلام کے ذمے لگا دیا۔ اللہ یعوذ باللہ، اللہ یعوذ باللہ۔ یار اس سے غلیظ کفر بھی کبھی سنا ہے آپ نے؟ کتنے بڑے حملے کیے جا رہے ہیں۔ خیر بہرحال جاگتے رہنا بھائی، جاگ کے زندگی گزاریں۔ بزدلی سے جینا کوئی زندگی نہیں ہے۔ حق کے لیے مر جانا یہ عزت کی موت ہے، حق کے کھاتے میں لگ جانا یہ عزت کا خاتمہ ہے بھائی۔ میرا فرض تھا آپ تک پہنچانا، آپ نے سونا نہیں بلکہ زندگی بھر جاگتے رہنا ہے۔ پھر آگے چلیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ بیٹے حضرت ابراہیم سب سے بڑی عمر میں فوت ہوئے، یعنی باقی بھائیوں کی نسبت ان کی عمر تھی 17 مہینے، یعنی 1.5 سال سے 1 مہینہ کم، 17 مہینے کی عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ مدینہ سے باہر ایک خاتون، ایک مرضعہ، دودھ پلانے والی خاتون کے ہاں حضرت ابراہیم کی پرورش ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ملا، یا رسول اللہ کہ آپ کے بیٹے بیمار ہیں، اگر آپ تشریف لے آئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ چلے اور اس خاتون کے گھر پہنچے تو انہوں نے بچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پہ لا کر رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے جو ہی بچے کو گود میں لیا، والنفس تقعقع، بس بچے کا میرے پیارے نبی کی گود میں آنا تھا اور روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے بیٹے، اس کے علاوہ میرے نبی کا کوئی اور بیٹا موجود دنیا میں نہیں ہے، یہی بیٹے تھے۔ 17 مہینے کی عمر، اور یہ بڑی خوبصورت عمر ہوتی ہے، بچہ بڑا مانوس ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ آپ نے فرمایا العین تدمع والقلب یحزن انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ ابراہیم بیٹا تیری جدائی میں ہماری آنکھیں یوں ہی برستی رہیں گی، دل غم سے کڑتا رہے گا، اور ہم کبھی تیری جدائی کو بھول نہیں پائیں گے، ہمیشہ محزون رہیں گے، غم زدہ رہیں گے۔ یعنی تیری جدائی کوئی بھول جانے والی چیز ہے؟ ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غم زدہ کر دیا۔ تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ ان کا خیال تھا کہ میت پہ رونا یا آنسو بہانا یہ گناہ کا کام ہے۔ تو صحابی نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بھی آنسو گر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ آنسوؤں کا آنکھوں سے نکلنا یہ دل کی نرمی اور اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ غم آنے پر، آزمائش آنے پر جس کی آنکھ نم ہی نہ ہو تو اس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ یہ نرم دلی کی دلیل ہے کہ جس کی آنکھیں برس پڑتی ہیں اور اللہ رونے کی توفیق دیتے ہیں، یہ رحمت ہے۔ ہاں میت پر، تکلیف پر، پریشانی پر جو ہے نا آنسو بہانا تو جائز ہے، البتہ واویلا کرنے کی ممانعت ہے۔ واویلا کوئی نہ کرے، سینہ کو بھی نہ کرو، گریبان نہ پھاڑو، چاک نہ کرو، اور اپنے سر میں مٹیاں نہ ڈالو، ہاں جی ہائے ہائے وائے وائے نہ کرو، مرثیہ نہ کہو، یہ چیزیں ممنوع ہیں، یہ چیزیں صبر کے خلاف ہیں، یہ ممنوع ہے۔ آگے چلیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ چھوٹے صاحبزادے جب ان کا انتقال ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تدفین کر کے گھر کو واپس آ رہے ہیں۔ راستے میں ابو لہب جو میرے نبی کا چچا ہے اور عاص ابن وائل
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، یہ دونوں ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیتے ہیں. تانا بڑا عجیب ہے میرے بھائی. ایک اتنا بڑا صدمہ، بیٹے کی میت دفنا کر کے میرے پیارے نبی لوٹ رہے ہیں اور اتنا محبوب بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جدائی میں رو رہے ہیں. سامنے غیر نہیں، چچا آ کر کہتا ہے ان محمدن قد ابترا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں، ہمارے معبودوں کی توہین کرتے تھے نا، ہمیشہ ایک اللہ کی بات کرتے رہتے تھے. چلو جی قصہ تمام ہوا. مشن چلتا ہے نرینا اولاد کی وجہ سے، بیٹے ہوں تو مشن چلا کرتے ہیں. آج ہے کل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا، ان کی نرینا اولاد بچی کوئی نہیں، بیٹے کا ہو گیا انتقال، اب ان کے ساتھ ان کا مشن بھی دنیا سے چلا جائے گا. ان محمدن قد ابترا، محمد کی نسل تو ختم ہو گئی. اور ایک دوسرے کو مبارک دینے لگے. عاص بن وائل اور ابو لہب ایک دوسرے کے سامنے خوشی کا اظہار کرنے لگے. ابو لہب وہاں سے دوڑے اور بیت اللہ کے پاس صنادید قریشی میرے نبی کے دشمن جو سردار تھے ان کو جمع کر کے یہ خوشخبری سناتا ہے ان محمدن قد ابترا، لوگوں محمد کی نسل اللہ نے ختم کر دی. محمد تو مقتول نسل ہو گئے، ان کی نسل بالکل ختم ہو چکی ہے. اب خوش ہو جاؤ، ان کے دنیا سے جانے کے ساتھ ان کا مشن بھی دنیا سے چلا جائے گا اور پھر ہمیشہ ہمارا مذہب ہوگا. ایمان سے بتائیں میرے بھائی، اگر غیر تانا دیں تو اتنا دکھ نہیں ہوتا، جب اتنے صدمے کے موقع پر اپنے تانا دیں اور سگا چچا تانا دے، اور تانا ہی صرف نہیں، لوگوں کو جمع کر کے خوشخبری سنائے اور کہہ کے لگائے. یہ بات برداشت کرنے والی ہوتی ہے؟ آپ علیہ السلام کو کتنا صدمہ پہنچا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے، صحابہ بھی رنجیدہ ہوئے کہ بڑا ظلم کر رہے ہیں ظالم لوگ، اللہ کے محبوب نبی کو بڑا ستا رہے ہیں. میرے رب نے سورہ کوثر نازل فرما کر آپ علیہ السلام کو تسلیاں دے دی. بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ آگے سبق پر اب ہم اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کا نزول فرمایا. انا اعطیناک الکوثر، میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کا بیٹا لے لیا نا. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا میرے محبوب؟ ہم نے آپ کا بیٹا لیا ہے. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بہت ساری خیر بھی تو عطا کر دی ہے. خیر کثیر، کوثر خیر. میرے پیارے نبی ظاہری خوبیاں بھی دی ہیں، باطنی خوبیاں بھی. اب آپ یہاں ایک بات عرض کروں، علماء کرام نے مختلف اقوال، اگر اقوال جمع کریں تو 15 اقوال میں حضرات مفسرین کرام نے جو الکوثر کے معنی جمع کیے ہیں، کوثر کے 26 معنی بیان کیے ہیں. کتنے؟ ہاں 26 انشاءاللہ بیان کریں گے. کوثر کے 26 معنی حضرات مفسرین کرام نے بیان کیے، جو زیادہ مشہور ہیں انشاءاللہ میں چند معنی بیان کر دوں گا. تو میرے رب نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کو صدمہ پہنچا ہے، آپ کو تانے مل رہے ہیں، لیکن ادھر دیکھیں نا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر بھی عطا کر دی ہے. اتنا دکھ نہیں پہنچا جتنا انعام ملا ہے. ہم نے آپ کو کوثر دی. الکوثر کیا مطلب ہے؟ کہ میرے پیغمبر صرف باطنی کمالات نہیں ہیں کہ آپ ہمارے نبی اور رسول ہیں، آپ صاحب وحی ہیں، ہم نے آپ کو ظاہری کمالات بھی عطا کیے ہیں. میرے پیغمبر آپ کا ظاہری حسن یہ بھی کمال ہے، آپ کا قد کاٹ یہ بھی ایک عجیب میں رب کا کمال ہے. میرے پیغمبر آپ کے وجود کی زیبائش میں اللہ کا کمال ہے. میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھیں تو صحیح، لوگوں کو پسینہ آئے تو بدبو پھوٹتی ہے، آپ کا پسینہ آپ کے جب پیشانی پہ نمودار ہوتا ہے تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں. میرے محبوب ہم نے آپ کو کیا کمالات دیے ہیں، کیا کمالات دیے ہیں کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہہ اٹھے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہے. گویا کہ تخیل ہے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ کی مرضی کے عین مطابق بنایا ہے.
مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت چہرہ دیا، والضحیٰ جیسا۔ اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واللیل جیسی خوبصورت زلفیں عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سینہ وہ دیا کہ جس کے تذکرے قرآن کر کے کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کمال نہیں دیے، آپ علیہ السلام کو ڈھالا ہے میرے رب نے۔ کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، بزبان حال شاعر کا تخیل ہے، بزبان حال شاعر کہتا ہے گویا کہ جب اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود ڈھالنے لگے ہوں گے تو آپ سے پوچھتے گئے ہوں گے، آپ بتاتے گئے، اللہ بناتے گئے، مرضی مطابق۔ یہی ہوتا ہے نا، جیسی چاہتی مثال ہے بھائی، تخیل کا لفظ بول رہا ہوں، شاعر کا تخیل ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب ہاتھ مبارک بنانے لگے ہوں گے مثلاً، اور آپ کی جب انگلیاں بنانے لگے ہوں گے تو میرے محبوب بتا ہم تیری انگلیاں کیسی بنائیں؟ تو گویا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان حال کہا ہوگا، یا اللہ ایسی میری انگلی بنانا زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کروں تو 2 ٹکڑے ہو جائے، یا اللہ مجھے ایسی انگلی عطا کرنا۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا پسینہ کیسا بناؤں؟ تو میں عرض کر گیا پسینہ ایسا کہ جو ہی ماتھے پہ بوندیں نمودار ہوتی ہیں تو صحابہ و صحابیات نے لکڑی کی ڈبیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ آپ علیہ السلام کا پسینہ نچوڑ کے رکھ لیتے ہیں، عید کے مواقع پر اپنے بچوں کو بطور خوشبو کے لگاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے 10 سالہ خادم رہے، 10 سال تک گھریلو خادم۔ ایک دن عید کا دن تھا تو خوشبو لگائی بڑی زبردست۔ عید پڑھنے کے لیے جو آئے تو ساتھ میں دوسرے لوگ پوچھتے ہیں یار انس کیا لگا رکھی ہے، یہ خوشبو بڑی عجیب ہے، یہ کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا ہم غریبوں کے پاس عطر کہاں سے آئے، میں تو پیارے آقا کا خادم اور غلام ہوں۔ نبی علیہ السلام جب آرام فرما رہے ہوتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مبارک سے پسینہ ٹپکتا ہے، میں اور میری اماں لکڑی کی ڈبیا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام کا مبارک پسینہ اس میں جمع کر لیتے ہیں۔ عید کے دن انس وہی لگا کے آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک پسینہ۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ اس میں سے خوشبو پھوٹتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آپ کا لعاب مبارک کیسا بنا ہے؟ یا اللہ ایسا میرا لعاب ہو کہ علی کی آنکھ دکھے لگے تو اس کی آنکھوں کا درد ختم ہو جائے، اگر ابو بکر کی ایڑی پر کوئی کالا ڈنگ مارے تو میرا لعاب لگے تو اس کا زہر ختم ہو جائے، یا اللہ اگر میں کڑوے کنویں میں ڈال دوں تو کنواں میٹھا ہو جائے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ایسا لعاب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسا لعاب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے آ گئے نبی اسلام کے پاس، یعنی کچھ ظاہری باطنی کمالات کے ساتھ ظاہری کمالات بھی ہیں۔ کوثر ایک ظاہری کمالات میں سے، کوثر یہ بھی ہے کہ ظاہری کمالات بھی دیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ دوڑتے دوڑتے آئے ہیں اور 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب پہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما ہیں اور چاند کی خوب چاندنی ہے۔ حضرت جابر آئے اور آ کر سامنے کھڑے ہو گئے، ایک نظر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھتے ہیں، ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جابر کیا دیکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ گھر میں بیٹھے بیٹھے خیال آیا آسمانوں کا چاند بھی پوری آب و تاب پہ ہے، یا رسول اللہ آسمانوں کا چاند بھی اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، اور ایک چاند اللہ نے مدینہ میں اتارا ہے، میں اس لیے بھاگا چلایا کہ آج آسمانوں کے چاند اور مدینہ کے چاند کا مقابلہ کیوں نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ میں تو مقابلہ کرنے آیا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک نگاہ یہاں دیکھیں، ایک نگاہ ادھر دیکھیں، اور بالآخر رکے۔ آپ نے فرمایا جابر پھر نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یا رسول اللہ 2 نتیجے نکلے۔ کتنے؟ اللہ اکبر، 2 نتیجے نکلے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں لکھا ہے، یا رسول اللہ میں نے 2 نتیجے دیکھے ہیں آسمان کے چاند اور مدینہ کے چاند کے درمیان۔ ایک تو یہ ہے کہ جب میں آسمانوں کے چاند کو دیکھتا ہوں
تو میری نگاہیں تھک جاتی ہیں، اور جب مدینہ کے چاند کو دیکھتا ہوں تو ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ دوسرا فرق یہ دیکھا ہے کہ آسمان کے چہرے، آسمان کے چاند کے چہرے پر مجھے پرچھائیاں دکھائی دی ہیں، اس پہ چھائیاں ہیں، اس پہ کالے دھبے ہیں، لیکن میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اللہ نے بالکل صاف بنایا۔ یہ آسمانوں اور زمین کے چاند کے درمیان فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر نے بھی پھر جواب دیا حضرت جابر کو اپنے انداز میں۔ اردو کا شاعر کہتا ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کہا، احسن من کا لم تر قط عین واجمل من کا لم تلد النساء۔ بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر۔ حضرت حسان ابن ثابت وہ عظیم شاعر ہیں، میرے نبی کے صحابی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان کے لیے اپنا ممبر چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، حسان لوگ میری توہین کرتے ہیں اشعار اور غزلیں کہہ کر، آئیے میرے ممبر پہ بیٹھیے اور ان کو جواب دیجئے۔ آپ علیہ السلام نیچے تشریف رکھتے ہیں، حضرت حسان میرے نبی کے ممبر پہ بیٹھ کر آپ علیہ السلام کی مدح سرائی کر رہے ہیں، آپ کی نعت بیان کر رہے ہیں، آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کو دعائیں دے رہے ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا با کمال جملہ کہا، احسن من کا لم تر قط عین۔ اصل میں جواب تھا ابو جہل کا۔ ایک دن ابو جہل بیٹا ہے بیت اللہ کے سائے تلے، ابو لہب کے بیٹے آ گئے، عتبہ اور عتیبہ، دو بیٹے آ گئے، آ کر کہتے ہیں، چچا بہت ہو گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف میں حد کر دی ہے آپ سرداروں نے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے چھاؤں تلے بیٹھے ہو، اس اللہ کو حاضر ناظر کر کے سچ بتاؤ کہ جو یہ دشمنی چل رہی ہے، کیا آپ سچ پہ ہیں؟ یہ محمد کریم سچ پہ ہیں؟ کیا واقعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ سچی نہیں ہے؟ ابو جہل نے دائیں بائیں دیکھا، کہیں کوئی محمد کا مرید نہ سن رہا ہو۔ دائیں بائیں دیکھ کے تسلی کر کر کہتا ہے، واللہ ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد، واللہ ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمدی۔ ابو جہل نے کیا لفظ کہا؟ کہتا ہے، مجھے اس کعبہ کے رب کی قسم ہے، میں اتنی بڑی عمر کا ہو گیا ہوں اور اتنی زندگی میں میں نے اپنی ان دو آنکھوں کے ساتھ محمد جیسا سچا اور سچا نہیں دیکھا۔ جاگ رہے ہیں بھائی؟ واللہ ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمدی، میں نے ساری زندگی میں اپنی، جاگو بھائی جاگو، اپنی ان دو آنکھوں سے محمد جیسا حسین اور سچا نہیں دیکھا۔ تو اس میں شک ہو سکتا تھا نا، میں نے نہیں دیکھا، شاید کسی اور نے دیکھا ہو۔ گمان تو تھا نا کہ بھائی ہر بندے نے ہر شخص تو نہیں دیکھا ہوتا، ممکن ہے احتمال تھا کسی اور نے دیکھا۔ حضرت حسان جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں، ابو جہل نے میرے نبی کی تعریف نہیں کی، توہین کی ہے۔ یہ تعریف نہیں ہے، یہ توہین ہے، اس نے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں خیانت کی ہے۔ حضرت حسان حق ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں، احسنا من کا لم تر قط عین۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عین نکرہ تحت نفیہ، فائدہ عموم کا، عین، یا رسول اللہ ساری مخلوق کی آنکھیں مل جائیں، حتیٰ کہ خود خالق کی آنکھ، عین، آپ جیسا سچا اور سچا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اچھا اللہ نے بھی نہیں دیکھا؟ جی نہیں۔ کیوں نہیں دیکھا؟ بنایا ہو تو دیکھو جی، بنایا، جب بنایا ہی کوئی نہیں تو دیکھا ہی کوئی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے آج تک جنا ہی کوئی نہیں۔ توجہ ہے؟ بات لمبی نہ ہو جائے یار، مختصر کروں، کہیں روکوں تاکہ پھر آگے بات چل سکے۔ چلیں، حضرت حسان نے دیکھا کیا تھا؟ مکہ دیکھا، مدینہ دیکھا، جدہ دیکھا، طائف دیکھا،
ہو سکتا ہے یمن شام عراق دیکھا ہو، بس اتنے ہی تو چند علاقے دیکھے ہوں گے نا. کوئی ہوائی جہاز کا دور تو تھا نہیں کہ ساری دنیا گھوم لی. حضرت حسان نے دیکھا کیا ہوگا، ان کے جذبات اپنی جگہ. لیکن جبریل امین نے جب حضرت حسان کو سنا تو جبریل بھی میرے نبی کی مدح کیے بغیر نہ رہ سکے. جبریل کہتے ہیں حسان بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی ہے. میں جبریل ہوں، ہر نبی پہ اترا کرتا ہوں، ہر نبی پہ وہی لے کے آتا رہا ہوں. میں نے آدم کو جنت میں داخل ہوتے دیکھا، جنت سے نکلتے دیکھا اور 40 سال زمین میں گھومتے دیکھا. بالآخر میں نے عرفات کے میدان میں آدم کی توبہ قبول ہوتے دیکھی. میں نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں دیکھا، ابراہیم کو آگ کے چخے میں دیکھا، اسماعیل کو چھری تلے دیکھا اور حضرت موسیٰ کو طور پہ دیکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں، نورانی پروں پہ بٹھا کر آسمان تک چھوڑنے گیا ہوں. صرف دیکھا ہی نہیں، وہاں تک چھوڑ کے آیا ہوں. میں جبریل نے سریا سے لے کر تحت الثری تک دیکھا ہے. میں نے مشرق سے مغرب دیکھا، شمال سے جنوب دیکھا، میں نے ذرہ ذرہ دیکھا. میں جبریل نے بھی آج تک محمد کے برابر کا کوئی نہیں دیکھا. محمد کے برابر کا. پنجابی سمجھتے ہیں؟ بڑا زور دا شعر آیا جے ہیں. ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ قرآن بڑا پیارا پڑھتے تھے طالب علمی زمانے میں. عصر کے بعد جب نکلتے تھے گھومنے پھرنے کے لیے تو چلتے چلتے روک کے کہتے یار مجھے بڑی زور کی تلاوت آئی ہے، ذرا رکنا. روک کے تلاوت سناتے کہتے اب ذرا دل ہلکا ہو گیا، اب چلیے. تو بڑا زور کا شعر آیا ہے اگر جی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کسے ماں، پنجابی سمجھ آئے گی، کسے ماں ایہو جہا سونا نہیں جنیا. کسی ماں نے اتنا خوبصورت پیدا ہی، کسے ماں ایہو جہا سونا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق او بنیا. سہپن نفاست تے پھلاں دا سہرا، میں قربان اللہ محمد دا چہرہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصور نے بس انتہا کر ہے سٹی، بڑی ریجھ دے نال تصویر کٹی. مصور نے بس انتہا کر ہے سٹی، بڑی ریجھ دے نال تصویر کٹی. حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا صلی اللہ. شاعر کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے صلی اللہ علیہ. انا اعطیناک الکوثر. میرے محبوب آپ کا نام کون مٹا سکتا ہے جس کو میں نے اتنے ظاہری کمالات دیے ہوں. باطنی کمالات تو الگ ہے، اتنا ظاہری کمالات سے نوازا ہو میرے پیارے، بھلا آپ کا کوئی نام و نشان مٹا سکتا ہے؟ انا اعطیناک بقیہ انشاءاللہ اگلے درس. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.